Students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know, we are discussing our political theory part of political science, 11th class, in which we finished 3 chapters also, and 4th chapter we are going to discuss social justice, in which we have already discussed a topic, principles of justice in a classroom yesterday. Now our today's topic is in what ways has the concept of social justice been incorporated in the Indian Constitution? Explain in detail. यानी हमें ये बताना है कि सोशल जस्टिस जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह बताया गया है. यानी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका सोशल जस्टिस का ख्याल तो किस तरह रखा गया है, यानी इस कंसेप्ट का किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, ये आज हमें डिस्कस करना है. तो यही सोशल जस्टिस which means all the people living in society are equal. Social justice calls for a social order in which everyone is treated with justice and fairness. Social justice stands for the special protection of the weaker and backward sections of the community. The makers of the Indian Constitution have made a provision for social justice through fundamental rights and directive principles of the state policies. The citizens enjoy right to equality, which you have already discussed in fundamental rights. Right to equality, which is the very basis of social justice. Article 14, all the citizens are equal before law and none can enjoy special rights. Article 15, the state won't discriminate among the citizens on the basis of religion, sex, caste, creed. People are free to use public places without any distinction, but the state can make special arrangements to safeguard the interests of women and children. It can also look to the welfare of backward and scheduled castes and backward tribes. The 17th clause of the Constitution eliminates untouchability from society. All the citizens have been provided with various liberties by being given the right to freedom. The citizens enjoy freedom of religion. The people can protest against exploitation. Trade of men and forced labor are forbidden and their violation leads to punishment. यानी सोशल जस्टिस जिसका मतलब यही है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो उनको बराबर ट्रीट करना है, वो बराबर है, इक्वल है, ये सोशल जस्टिस है. यानी जो सोशल जस्टिस यानी हर एक के साथ जस्टिस यानी करना है. तो सोशल जस्टिस जो है इस चीज़ को प्रोटेक्शन भी करना है. किसको? यानी कमज़ोर और बैकवर्ड सेक्शन जो होते हैं कम्युनिटी में, उनका प्रोटेक्शन भी करना है. यानी ये स्पेशल प्रोटेक्शन है, यानी ये फेयरनेस है, यानी सोशल जस्टिस. यानी जो भी लोग हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में हैं, उनको बराबर ट्रीट करना है. और सोशल जस्टिस है, यही हमें इंसाफ दिलाता है, यानी सोसाइटी में लोगों को, और उन लोगों को भी जिनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, ख़ास करके जो कमज़ोर तबकात हैं सोसाइटी में या कि बैकवर्ड सेक्शंस होते हैं कम्युनिटी में, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है. तो यही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे, उन्होंने कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं सोशल जस्टिस दिलाने के लिए. जैसे सोशल जस्टिस हमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से मिलता है. और हमारे इस फंडामेंटल राइट्स में जैसे हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है, जो हमारे सिटीज़न हैं वो इक्वलिटी एंजॉय कर रहे हैं, यानी ये एक सोशल जस्टिस है. यानी जो आर्टिकल 14 है उसमें कहा गया है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी सभी बराबर हैं और इसमें किसी को कोई स्पेशल राइट नहीं दिया जाता है.
اور اگر ہم بات کریں گے وہیں آرٹیکل 15 کی، یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ وہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے سٹیزنز کو، یعنی سبھی لوگ برابر ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں کسی ریلیجن کو فوقیت نہیں دی جا رہی ہے، یا کسی سیکس کو نہیں، یا کسی کاسٹ کو نہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے مذہب ہیں برابر ٹریٹ کیے جا رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے یعنی وومن اینڈ مین ہیں ان کو برابر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جو بھی کاسٹس ہے ان کو برابر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ سوشل جسٹس ہے. یعنی اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں یعنی وہ فری ہیں. یعنی پبلک پلیس میں جانے کے لیے وہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ایک ضروری بنتا ہے کہ اسپیشل ارینجمنٹس، یعنی ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، خاص کر کے وومن اور چلڈرن کو. یعنی اور دوسرا اس میں یہ بھی کہا گیا جو بیکورڈ کلاسز ہے، یا شیڈول کاسٹس ہے، یا بیکورڈ ٹرائبس ہیں، ان کے ویلفیئر کا خاص خیال رکھا گیا ہے. اور ہماری کانسٹیٹیوشن میں جو 17th کلاس ہے تو وہ ختم کرتا ہے کہ اس کو انٹچیبلٹی، جو سوسائٹی میں انٹچیبلٹی ہے، جیسے کہ ہندو میں برہمنز، شودراز، ان کے درمیان جو انٹچیبلٹی ہے اس کو بین کیا گیا ہے. تو یعنی اب ہمیں یعنی سٹیزنز جو ہیں یعنی ان کو لبرٹی دی گئی ہے، یعنی رائٹ ٹو فریڈم ہے، یعنی وہ فری ہے، یعنی رائٹ ٹو فریڈم. یعنی یہی سٹیزنز رائٹ ٹو فریڈم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ریلیجن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ اور بھی پروٹیسٹ یعنی اگینسٹ ایکسپلائٹیشن ہے، یا کہ فورسڈ لیبر ہے، اس کو فاربڈن کیا گیا ہے. یعنی اگر اس کا وائلیشن کیا گیا تو ان کو سزا ملتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم انڈر آرٹیکل 29 اینڈ 30 آف دا کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے، دا سٹیزنز پرٹیکولرلی دا مائنارٹی کلاس آر پرووائڈیڈ وتھ کلچرل رائٹس. یعنی اس میں ہمارے کلچر رائٹس بھی دیے گئے ہیں. جو ہمارے سٹیزنز ہیں چاہے وہ مائنارٹی کلاس کے ہیں، سبوں کو اپنے کلچر رائٹس ہیں جو ان کو اپنی کلچر میں کلچر بتا رہا ہے. وہ کلچر ان کو محفوظ کیا گیا ہے. یعنی انہیں اپنی کلچر کے مطابق ہی کام کرنا ہے. یعنی اس تمدن کو برقرار رکھنا ہے، وہ رکھ سکتے ہیں. یہ انڈر آرٹیکل 29 اینڈ 30 میں کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو یعنی مائنارٹی کلاس اور بھی ہے، مائنارٹی کے بغیر بھی ان کے بھی کلچرل رائٹس ہیں. یعنی اس طرح اگر ہم دیکھیں گے ڈائریکٹو پرنسپلز، ان کا مقصد ہے سوشلسٹ اسٹیٹ. تو اگر ہم یہاں بات کریں گے آرٹیکل 38 کی، تو وچ پرووائڈز دا اسٹیٹ shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of national life. یعنی یہاں ہمیں ڈائریکٹو پرنسپلز میں آرٹیکل 38 جو ہے وہ ہمیں پروموٹ کرتا ہے ویلفیئر آف دا پیپل بائی پروٹیکٹنگ. یعنی سوشل آرڈر ہے اس میں، یعنی ان وچ جسٹس، social, economic and political justice shall for all the institution of national life. تو اس طرح اگر ہم آرٹیکل 39 کی بات کریں گے، یعنی اس میں اسٹیٹ کو ڈائریکٹ کیا، اٹ از پالیسی ٹورڈس سیکیورنگ، یعنی محفوظ کرنا ہے. یعنی اسٹیٹ کو یہ پالیسی ہے، اس کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے ٹو سیکیور دا سٹیزنز مین اینڈ وومن ایکولی. اور اس کو رائٹ ہے لیولیہوڈ کا، یعنی اس کے لیے لیولیہوڈ جیسے ہم نے بات کی ہے اس میں کہ ہمیں اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا ہے فار آور لیولیہوڈ. تو اسی طرح اگر ہم یہ بات وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے آرٹیکل 39 میں، یعنی دیٹ دیئر از ایکول پے فار ایکول ورک فار بوتھ مین اینڈ وومن. اور یہ بھی کہا گیا ہے دیٹ دی اونرشپ اینڈ کنٹرول آف دا مٹیریل ریسورسز آف دا کمیونٹی آر سو ڈسٹریبیوٹڈ ایز ٹو سب ورس دا کامن گڈ.
इसी तरह से अगर हम आर्टिकल 41 एंड 42 की बात करेंगे, विच प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द right to work, to education and public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement and under-reserved work, and to provide justice and human conditions of work and maternity relief. اور article 43 جو ہے which provides the state shall endeavor to secure a living wage and decent conditions of work so as to ensure the workers sufficient leisure and enjoyment of social and cultural opportunities. یعنی ایسے جو آرٹیکل، یعنی ہمیں آرٹیکل 39 جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس میں اور 41 اور 42 اور آرٹیکل 43 یعنی یہ پرووائڈ ہمیں کرتا ہے، سوشل جسٹس پرووائڈ کرتا ہے. یعنی ایسے انہی طریقوں سے فنڈامنٹل اور ڈائریکٹو پرنسپل سے ہمیں سوشل جسٹس ملتا ہے. تو یہ ہماری اس کانسٹیٹیوشن میں اس کا خیال کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم سوشل جسٹس پریویل کریں گے. تو اس طرح سے انہیں آرٹیکلز کے ذریعے سے، یعنی اور بھی بہت سارے ہیں، تو ان آرٹیکلز کی خاص کر کے یعنی فنڈامنٹل رائٹس اور ڈائریکٹو پرنسپل سے ہمیں سماجی انصاف جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، جس کا کانسٹیٹیوشن میں خیال رکھا گیا ہے. تھینک یو.